ایک زمانے کی بات ہے، دو چور، ایک ہوشیار بوڑھا آدمی اور ایک نوجوان آغاز کرنے والا، ایک چھوٹے سے لیکن خوبصورت گھر میں چپکے سے گھس گئے۔ یہ کوئی بڑا محل نہیں تھا، بس ایک معمولی سا گھر تھا جہاں ایک خاندان رہتا تھا۔ گھر میں سکوت تھا، سوا دیوار پر لگے ہوئے کلاک کی ٹک ٹک کی آواز کے۔ چور احتیاط سے کمرے میں حرکت کر رہے تھے، اپنے ٹارچ کی روشنی سے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ انہیں چرانے کے لیے بہت ساری چیزیں مل گئیں، پیسوں کے ڈھیر، چمکتے ہوئے سونے کے ہار، چمکدار ہیروں کی انگوٹھیاں، موتی کی بالیاں اور کچھ قدیم سکے جو بہت خاص لگ رہے تھے۔ انہوں نے یہ سب خزانوں کو اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ نوجوان چور کو جو کچھ وہ نے چارا لیا تھا، اس پر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر بوڑھے چور نے اچانک رک کر کہا، کھیلتے ہیں کارڈز۔ نوجوان چور حیران ہو گیا، کیا تم پاگل ہو؟ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ فکر نہ کرو، بوڑھے چور نے پرسکون انداز میں کہا، جو کہوں وہ کرو۔ پہلے کارڈز نکالو، پھر مجھے ایک بوتل شراب اور 3 گلاس لے کر آؤ۔ نوجوان چور کو سمجھ نہیں آیا، لیکن اس نے جو کہا وہ کیا۔ اس نے کارڈز ایک ٹیبل پر رکھے اور چوری کی ہوئی پیسے اور زیور کے ساتھ ان کو کھیل کا حصہ بنا دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ گلاسوں میں شراب انڈیل رہا تھا، اور گلاسوں کے آپس میں ٹکرا جانے کی آواز نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ پھر بوڑھے چور نے کہا، ٹی وی چالو کرو۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ نوجوان چور نے سرگوشی کی۔ اگر خاندان والے یہ سن لیں گے تو ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ نوجوان چور نے خوف کے ساتھ ٹی وی چلا دیا۔ اسکرین پر روشنی پھیل گئی اور کمرے کو نرم روشنی سے بھر دیا۔ اچانک انہوں نے قدموں کی آواز سنی جو ہال میں آ رہی تھی۔ بہت دیر ہو چکی تھی، گھر کا مالک جاگ اٹھا تھا اور ہاتھ میں 20 بال کا بیٹ پکڑے ہوئے کمرے میں دوڑ رہا تھا۔ ہلنا مت، ورنہ پولیس کو بلا دوں گا، اس نے غصے میں آ کر کہا، بیٹ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے۔ مگر بوڑھے چور نے پرسکون رہتے ہوئے کہا، کھیلتے رہو، اس کی طرف دھیان نہ دو۔ نوجوان چور یہ دیکھ کر حیران تھا کہ بوڑھا چور کس قدر سکون سے رہ رہا تھا، جبکہ وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے۔ گھر کے مالک نے پولیس کو بلا لیا۔ جب پولیس والے آئے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ 2 آدمی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کارڈز، شراب کے گلاس اور پیسوں اور زوروں کے ڈھیر پڑے تھے۔ ٹی وی پر ایک رات کا شو چل رہا تھا۔ گھر کے مالک نے چوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہ چور ہیں جنہوں نے میرے گھر میں گھس کر میری چیزیں چرا لیں۔ بوڑھا چور کھڑا ہوا اور افسر سے بات کی۔ سر، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے ہمیں یہاں جوا کھیلنے کے لیے مدعو کیا تھا، لیکن جب وہ اپنے سارے پیسے اور زیور ہار گیا تو وہ غصے میں آ کر ہمیں دھمکی دینے لگا اور پولیس کو بلا لینے کی بات کی، جب تک ہم سب کچھ واپس نہیں کر دیتے۔ افسر نے منظر کو بغض سے دیکھا۔ وہاں کارڈز، شراب کے گلاس، پیسے، زیور اور ٹی وی پر شو چل رہا تھا۔ یہ حقیقتاً ایسا لگ رہا تھا جیسے جوا کھیلنے کا معاملہ خراب ہو گیا ہو۔ یہ تمہارے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے، افسر نے گھر کے مالک سے کہا، لگتا ہے کہ تم اپنے گھر میں جوا کھیل رہے تھے اور اب ان مردوں پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ اگر تم دوبارہ جھوٹ بولو گے تو میں تمہیں گرفتار کر لوں گا۔ افسر جب جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو بوڑھے چور نے کہا، سر، برا کرم ہمیں یہاں چھوڑ کر نہ جائے۔ یہ آدمی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اگر اب چلے گئے۔ افسر نے سر ہلا کر اتفاق کیا اور چوروں کو گھر سے باہر لے جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ چور وہ سب چوری کی ہوئی رقم اور زیور پولیس کی آنکھوں کے سامنے لے کر باہر نکل گئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چالاکی اور سکون سے کام لینا مشکل حالات میں مسئلے حل کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی دکھاتی ہے کہ جھوٹ ہمیشہ مشکلات میں ڈالتا ہے، چاہے اب چور ہوں جو چالاکیوں کا استعمال کر رہے ہوں یا گھر کے مالک جو جھوٹ بول رہے ہوں۔ دھوکہ دہی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔
اصل کامیابی سچائی اور صحیح کام کرنے میں ہے۔ زندگی میں سچائی اور ایمانداری سے جینا، چاہے آپ کو کتنا بھی پیسہ یا خزانہ ملے، سب سے قیمتی ہے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل اردو ٹیلز کو سبسکرائب کریں۔